عظیم الاحترام معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی اس نشست میں عزیز القدر خطیب نوجوان حضرت مولانا گل نواز صاحب فاروقی حفظہ اللہ تعالی اور ان کے رفقا اہل گاؤں کی دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ گفتگو کے لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور حضرات اہل بیت عظام رضی اللہ تعالی عنہن کا محبت بھرا عنوان مجھے سونپا گیا ہے۔ مختصر وقت میں عنوان کی مناسبت سے کچھ معروضات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد پوری انسانیت میں سب سے فضیلت والے طبقے کا نام ہے۔ اہل اسلام کا نظریہ ہے صحابہ کرام کی محبت و عقیدت جزو ایمان ہے، ان کا اکرام و توقیر لازم اور ان کا احترام واجب ہے۔ ان کی بے ادبی اور گستاخی باعث عذاب اور موجب ہلاکت ہے۔ عرض میں نے یہ کرنا ہے، صحابہ کرام کا اکرام و توقیر اور ان کا احترام ضروری کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ اگرچہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں اختصار کے ساتھ چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ سب سے پہلی وجہ احترام صحابہ کے لازمی اور ضروری ہونے کی یہ ہے کہ نبی کا ہر صحابی انتخاب خداوندی ہے، بنا نہیں ہے، اللہ نے چنا ہے۔ جیسے ہر نبی رب کا انتخاب ہے، ایسے ہی نبیوں کے نبی کا ہر صحابی رب کا انتخاب ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ذکر کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا منصب نبوت اور ختم نبوت کے لیے، پھر میری صحبت، معیت اور رفاقت کے لیے میرے اصحاب کو چنا۔ معلوم یہ ہوا صحابہ کرام کا احترام اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ وہ رب کا انتخاب ہے۔ ان کی بے اکرامی، ان کی توہین اور بے ادبی، ان کی تنقیص اور گستاخی، یہ انتخاب خداوندی پر حملہ ہے، اور انتخاب خداوندی پر اعتراض کرنے والا رب کی رحمت کا مستحق کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی وجہ ہے صحابہ کرام کے احترام کے ضروری ہونے کی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے نسبت محمدی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی کو حضور کی ذات گرامی سے نسبت ایمانی بھی حاصل ہے، نسبت تعلیمی بھی حاصل ہے، نسبت تربیتی بھی حاصل ہے۔ صحابہ کرام کی حضور سے نسبت ہے، اور ہم حضور کی نسبت کے قدردان ہیں۔ نبی کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جو شے حضور سے منسوب ہو اس کی بے ادبی نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے ہم اہل ایمان نبی کے شہر کو صرف مدینہ نہیں کہتے، مدینہ شریف کہتے ہیں، فقط مدینہ نہیں کہتے، مدینہ منورہ کہتے ہیں، اور مدینہ شریف کی مٹی کو مٹی نہیں کہتے، خاک شفا کہتے ہیں۔ ہمارے اکابر وہاں کی مٹی کو آنکھ کا سرما بناتے رہے ہیں۔ نسبت کی قدر ہے، نسبت کی عزت و احترام ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے۔ جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ نبی کی نسبت کی وجہ سے، نبی کی نسبت کی وجہ سے مدینے کی ہر شے سے محبت کی جاتی ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے نسبت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے کیا فرمایا، جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ نبی سے منسوب شے کی ناقدری کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک شخص نے کدو کو ناپسند کیا جسے اللہ کے نبی نے پسند فرمایا، اور نبی کی پسند کی وجہ سے اہل ایمان کدو کو فقط کدو نہیں کہتے، کدو شریف کہتے ہیں۔ جب ایک بندے نے ناپسند کیا تو حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اسے فرمایا، جدید الایمان، اپنے ایمان کی تجدید کیجئے، کلمہ پڑھیے، وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، وگرنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ نسبت مصطفیٰ کی ناقدری کی وجہ سے اللہ کے نبی کی نسبت کی پاور کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ بتائیے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا کاتب وحی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، عمر بن عبدالعزیز اور اس کی ساری نیکیاں، عبادتیں، ریاضتیں حضرت معاویہ نہیں، ان کا گھوڑا، پھر ان کا گھوڑا بھی نہیں، گھوڑے کے ناک میں پڑنے والی گرد و غبار اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت معاویہ کو نبی سے جو نسبت حاصل ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کرام کو نسبت ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو
رسولی کہہ کر عزت بخشی، آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اصحابی کہہ کے عزت بخشی۔ میرے اصحاب آج افراتفری کا دور ہے، فتنوں کی کثرت ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، مگر اس کے باوجود باپ بھی اپنے برے بیٹے کی نسبت اپنی طرف کرنے سے بعض اوقات کترا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی حقیقی اولاد کے بارے میں اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں، میں نے اس کو آج کیا، میں اس کے کسی قول فعل کا ذمہ دار نہیں، یہ میرا وارث نہیں، میں اس کا وارث نہیں۔ تو آج کا کمزور مسلمان برے بیٹے کی نسبت بھی اپنی طرف نہیں کرتا۔ صحابہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ وہ نبی جس کا پروردگار سے رابطہ ہو، وہ نبی جبرائیل جس کے پاس وحی لے کے آتا ہو، وہ نبی جس پہ قرآن اترتا ہو، وہ نبی جس کی بات حدیث بنتی ہو، وہ نبی جس کا عمل حدیث بنتا ہو، وہ نبی جس کی خاموشی حدیث بنتی ہو، وہ صحابہ کی نسبت اپنی طرف کرے۔ اصحابی، میرے اصحاب، یہ بھلے بلال حبشہ سے آیا ہے لیکن ہے میرا، صہیب روم سے آیا ہے پر ہے میرا، سلمان فارس سے آیا ہے پر ہے میرا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی نسبت اپنی طرف کر لی تو پھر کسی کو کوئی اختلاف نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ صحابہ کی عزت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو رسولی کہہ کر عزت بخشی، اور آمینہ کے لال نے اپنے صحابہ کرام کو اصحابی کہہ کر عزت بخشی۔ ان کی نسبت حضور کی ذات گرامی سے ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آدمی اپنے یاروں سے تو محبت کرے لیکن نبی کے یاروں سے نفرت رکھے، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی مومن روضہ رسول کی جالی کو دیکھ کے آ جائے، اسے تو جنتی سمجھا جائے، اور روزے میں سونے والے کے، صاحب روزہ کے پہلو میں سونے والوں کو جہنمی کہا جائے، اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے، صحابہ کرام کے احترام کے لازمی اور ضروری ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ انتخاب خداوندی ہے، دوسری وجہ یہ ہے انہیں نسبت محمدی حاصل ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ نسبت محمدی دوسری وجہ، میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، آقا میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میں۔ جن چیزوں کو حضور سے نسبت حاصل ہے وہ بہت ساری ہے، لیکن سب سے کبھی نسبت حضور کی ذات گرامی سے اگر حاصل ہے تو محمد کے صحابہ۔ اسی وجہ سے حضور سے جتنی چیزیں منسوب ہیں ان میں سب سے زیادہ احترام نبی کے صحابہ کا کرنا چاہیے۔ تو دوسری وجہ نسبت محمدی ہے، اور تیسری وجہ کیا ہے؟ وہ نبی کے دین کے عینی شاہد ہیں اور نبی کے مشن کے نمائندے ہیں، نبی کے دین کے عینی شاہد ہیں۔ مجھے بتائیے، ہم میں سے کون ہے جس نے نبی کی بات براہ راست سنی ہو؟ ہم میں سے کون ہے جنہوں نے نزول قرآن کا منظر دیکھا ہو؟ ہم میں سے کون ہے جس نے نبی کے قیام کو دیکھا ہو، نبی کے رکوع کو دیکھا ہو، نبی کے سجدوں کو دیکھا ہو، نبی کے تشہد اور قعود کو دیکھا ہو، نبی کے غزوات و فتوحات کو دیکھا ہو، نبی کی جلوت و خلوت کو دیکھا ہو، نبی کے سفر اور حضر کو دیکھا ہو؟ ہم میں سے کون ہے جس نے نبی کے مذاکرات اور معاہدات کو دیکھا ہو؟ ہم میں سے کون ہے جس نے نبی کے خطبے کے
इशारात को देखा हो। हम में से कौन है जो अल्लाह के नबी के शब और रोज का गवाह हो। ये सारे का सारा एहसास परवरदिगार आलम ने नबी के सहाबा को अता फरमाया। नबी की जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसे सहाबा या अहले बैत ने देखा ना हो, देखने के बाद महफूज किया ना हो, महफूज करने के बाद उम्मत के हवाले न किया हो। नबी की एक एक अदा के गवाह नबी के सहाबा है, नबी की अहले बैत है, नबी की एक एक अदा की हिफाजत करने वाले नबी के सहाबा है, फिर उम्मत तक मुंतकिल करने वाले नबी के सहाबा है। अल्लाह के नबी के सहाबा को अगर नबी और उम्मत के दरमियान से निकाल दिया जाए तो नबी की कोई बात उम्मत तक नहीं पहुंच सकती, दीन की कोई बात उम्मत तक नहीं पहुंच सकती। अगर रब का पैगाम जिब्राइल के वास्ते से मोहम्मद मुस्तफा के पास आए उसे कुरान कहते हैं। मोहम्मद मुस्तफा के पास अल्लाह का पैगाम जिब्राइल की विसातत से आए उसे कलाम कहते हैं। अगर जिब्राइल दरमियान में ना हो, पैगाम खुदा का पहुंचे, उसे कलामुल्लाह नहीं कहते, उसे कश्फ कहते हैं, उसे इल्हाम कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह नबी और उम्मती के दरमियान अगर वास्ता सहाबा का होगा और उस सहाबी के वास्ते से नबी की बात उम्मत तक पहुंचेगी उसे दीन कहा जाएगा। जो सहाबी के वास्ते के बगैर हमारे पास बात आए उसे दीन नहीं कहा जाएगा। यही वजह है हदीस में सनद की बड़ी अहमियत है। नबी की हदीस बाद में आती है, इब्ने अब्बास पहले है, काला रसूलुल्लाह बाद में है, अबी हुरैरा पहले है, काला रसूलुल्लाह बाद में है, इब्ने उमर पहले है। जैसे अल्लाह की बात जिब्राइल के वास्ते के बगैर रसूल तक आए वो कलामुल्लाह नहीं कहलाती। और कोई शख्स ये दावा करे कि ये बात दीन की है मगर सहाबा के बगैर हम तक पहुंची है, वो भी दीन नहीं कहला सकती, वो भी दीन नहीं कहला सकती। तो सहाबा का इनकार करके दीन साबित कहां से करोगे? सहाबा का इनकार करके शरीयत को साबित कहां से करोगे? सहाबा का इनकार करके सुन्नत को साबित कहां से करोगे? सहाबा का इनकार करके ईमान को साबित कहां से करोगे? हर शय की ऐनी शहादत नबी के सहाबा ने दी है। तो सहाबाई किराम के इहतराम के लाजिम और वाजिब होने की तीसरी वजह वो हुजूर के दीन के ऐनी शाहिद है। हुजूर का दीन उतरते उन्होंने देखा, नबी के एक एक अमल को उन्होंने अपनी आंखों से देखा और फिर वो नबी के नुमाइंदे भी हैं, फकत शाहिद ही नहीं है, नुमाइंदे भी हैं। हुजूर ने हज्जतुल विदा के मौका पर सहाबाई किराम से फरमाया फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, अब गाइबीन तक दीन पहुंचाना तुम मौजूदीन की जिम्मेदारी है। फिर वो वहीं से दुनिया में फैले, आलम के तरफ अकनाफ में पहुंचे और एक एक बस्ती में एक एक शहर में नबी के पैगाम के पहुंचने का बंदोबस्त कर गए। कोई कहीं भी रहता हो, किसी भी दौर में पैदा हो, किसी भी जमाने में जन्म ले, किसी भी इलाके में बसेरा करता हो, वो ये शिकवा नहीं कर सकता कि मेरे तक मोहम्मद का दीन नहीं पहुंचा, मोहम्मद का कलमा नहीं पहुंचा, मोहम्मद की शरीयत नहीं पहुंची, मोहम्मद की सुन्नत नहीं पहुंची। नबी के सहाबा नबी के नुमाइंदे बन के पूरी दुनिया में फैला। तीसरी वजह सहाबा के एहतराम के लाजिम और वाजिब होने की ये है वो नबी के दीन के ऐनी शाहिद है और नबी के मिशन के नुमाइंदे हैं। और चौथी वजह क्या है? पूरी उम्मत के मोहसिन है। सहाबाई किराम पूरी उम्मत के मोहसिन है। और अरबी का मकूला है अल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान का बंदा है, अपने मोहसिन का शुक्रगुजार बन के रहता है, अपने मोहसिन से मोहब्बत करता है। सहाबाई किराम से बड़ा हुजूर के बाद हमारा कौन मोहसिन हो सकता है जिन्होंने हर मुसीबत सही लेकिन दीन हम तक पहुंचाया, हर मशक्कत सही अमानत हम तक पहुंचाई। जैसे आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल ने दीन की अमानत उनके सुपुर्द की, उन्होंने बगैर किसी क़यामत के मिन्नोहान वो उम्मत तक
پہنچا دی۔ اگر آپ زیورات کا بھرا صندوق کسی کے حوالے کرے کہ یہ فلاں علاقے میں سمندر کے پار ایک بندہ رہتا ہے، اس تک پہنچا دینا، اگر وہ اسی طریقے سے مشقتیں برداشت کر کے امانت اس آدمی تک پہنچا دے جس تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ نے اسے سپرد کی ہے، تو آپ اس کے احسان مند ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کو دنیا محسن کیوں نہیں مانتی؟ آمینہ کے لال نے قرآن انہیں دے کر کہا میری امت تک پہنچانا، اسلام انہیں دے کر کہا میری امت تک پہنچانا، انہوں نے ایک ایک امتی تک پہنچانے کا بندوبست کیا۔ کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد 1.25 لاکھ ہے۔ آج مکے اور مدینہ کے قبرستانوں کا آپ سروے کر لیجئے، لاکھ سے اوپر کا جو سوا ہے وہ بھی آپ کو مکہ اور مدینے میں نہیں ملے گا۔ 1 لاکھ کہاں گئے؟ انہیں زمین نگل گئی، آسمان نے اچک لیے، فضا میں اٹک گئے، وہ گئے کہاں ہیں؟ صرف ایک جواب ملے گا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الثنا متین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا راحت العاشقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین نے جب تبلیغ دین کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ڈالی، پھر وہ گھروں کو واپس نہیں پلٹے، دنیا میں پھیل گئے۔ شیخ التفسیر امام الاولیاء قطب الاقطاب حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کا کشف یہ ہے کہ خانقاہ ڈوگرہ میں بھی صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ مکے اور مدینہ میں پیدا ہونے والے شیخو پورہ کے قرب و جوار میں مدفون ہیں۔ ان کا کون سا رشتہ دار یہاں رہتا تھا؟ ان کا کون سا قبیلہ یہاں رہتا تھا؟ سکھر میں ان کی کون سی عزیز داری تھی؟ وہ دنیا کے جن کونوں میں گئے وہاں ان کے کون سے جاننے والے تھے؟ صرف محمد کا دین امت تک پہنچانے کے لیے علاقے چھوڑ دیے، وطن چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے اور دین پہنچا کر احسان عظیم کر دی۔ وہ ہمارے محسن ہیں، اور بندہ محسن شناس ہونا چاہیے۔ محسن شناس ہمارے محسن ہیں، اور اپنے محسنین کی قدر خاندانی لوگ کرتے ہیں، خاندانی لوگ کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ کتے سے بدتر ہوتے ہیں۔ یہ بات ویسے نہیں کہہ رہا، دلیل سے کہہ رہا ہوں۔ آپ اگر کسی کتے کو روٹی ڈال دیں تو جب وہ آپ کو دیکھے گا آپ کے قدموں میں سر رکھ دے گا، آپ کے قدموں میں سر رکھ دے گا۔ جب وہ آپ کو دیکھے گا آپ کے سامنے دم ہلا کے زمین پہ پھیر کے جگہ صاف کر دے گا، آپ کے آگے پیچھے پھرے گا، اس لیے کہ آپ نے اس پہ احسان کیا ہے، ایک روٹی دے گا۔ اور صحابہ نے نبی کا پورا دین نبی سے لے کے ہمیں دیا ہے، نبی سے لیا امت کو دیا، نبی سے پڑھا امت کو پڑھایا، نبی سے سیکھا امت کو سکھایا، نبی سے سنا امت کو سنایا۔ وہ نبوت اور امت کے درمیان پل ہے، اگر یہ پل نہ ہو تو ادھر سے دین ادھر کبھی نہ پہنچ پاتا۔ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، اور محسن کا احترام خاندانی لوگ کرتے ہیں، اور اگر ہم احترام نہیں کریں گے کتا ہم سے بہتر ہوگا، ہم سے بہتر ہوگا۔ تو چوتھی وجہ صحابہ کرام کے احترام کے لازم اور واجب ہونے کی کہ وہ ہمارے محسن ہیں۔ پانچویں وجہ کیا ہے؟ وہ ایمان اور عمل کا معیار ہے، جسے معیار حق کہتے ہیں۔ ایمان کے معاملہ میں بھی حجت صحابہ کرام، عمل کے معاملہ میں بھی حجت صحابہ کرام۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے ہمارے ایمان کے لیے سیمپل صحابہ کے ایمان کو بنایا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر لوگ ایسے ایمان لائے جیسے صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تو انہیں ہدایت ملے گی۔
وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر گئے ہٹ گئے مڑ گئے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ بدبختی میں ہوں گے ضلالت میں ہوں گے گمراہی میں ہوں گے شقاوت میں ہوں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ انہیں کافی ہو جائے گا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ ان کی باتیں سنتا بھی ہے ان کے دل کے بھید جانتا بھی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایمان ہمارے ایمان کے لیے سیمپل ہے ہمارے ایمان کے لیے نمونہ ہے ہمارے ایمان کے لیے معیار ہے اگر ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوا پھر تو قابل قبول ہے اور آج کے دور میں میں اس کی تعبیر یوں کرنا چاہوں گا ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ کے ایمان پہ ہے ہمارے ایمان کا مدار صحابہ کا ایمان ہے ہم مومن تبھی ہو سکتے ہیں جب بنیاد کو تسلیم کریں گے ہمارا ایمان تبھی ثابت ہو سکتا ہے جب پہلے صحابہ کا ایمان قبول کیا جائے گا اس لیے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ کے ایمان پہ ہے مومن وہی ہے جو صحابہ کو مومن مانتا ہے جو صحابہ کے ایمان کا انکار کرتا ہے وہ اپنا ایمان قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کیسے ثابت کر سکتا ہے جب ہمارے ایمان کی بنیاد ہی ان کے ایمان پہ ہے ہمارے ایمان کا مدار ہی صحابہ کا ایمان ہے انہیں مومن مانو گے تو مومن رہو گے نہیں تو کہتے رہو نہیں ہوگے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ہمارے ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان ہے اور ہمارے عمل کا معیار بھی صحابہ کا عمل ہے علماء لکھتے ہیں علمی بحث ہے تفصیلات میں نہیں جاتا آسان لفظوں میں مختصر اور تھوڑے وقت میں سمجھا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں حضور کی زندگی کے جتنے عمل ہیں ہم اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے چنے ہوئے عمل لے کر آئیں گے اور وہ چناؤ کرنے والی جماعت صحابہ ہے اللہ کے نبی کے ہر عمل کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے کون سا عمل لائیں گے لا مخصوصا بھی جو حضور کے ساتھ مخصوص نہ ہو جیسے تہجد کی نماز کا فرض ہونا نبی کے ساتھ خاص ہے امت پہ فرض نہیں ہے لا مخصوصا بھی 4 سے زیادہ شادیاں کرنا حضور کے ساتھ خاص ہے امتی نہیں کر سکتا سونے کی صورت میں وضو کا نہ ٹوٹنا نبی کے ساتھ خاص ہے نیند امتی کے حق میں ناقض وضو ہے لا مخصوصا بھی انی رسول اللہ کلمہ پڑھنا نبی کی شان ہے اگر آج کوئی انی رسول اللہ کہے دعوے نبوت ہے جو کفر پہ دخول کا باعث ہے تو حضور کا وہ عمل ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں لا مخصوصا بھی جو حضور کے ساتھ خاص نہ ہو ولا تبع له آپ کی تبع بھی نہ ہو ولا صحبن عنہ آپ سے صحبن بھی صادر نہ ہوا ہو جس میں ان میں سے کوئی شے نہ پائی جائے نبی کا وہ عمل امتی کی زندگی میں آئے گا نبی کے اس عمل پہ امتی اپنے عمل کی بنیاد رکھے گا نبی کا وہ عمل امتی کے عمل کے لیے مدار قرار پائے گا اب میرا آپ سے سوال ہے پتہ کیسے چلے گا کہ نبی کا کون سا عمل ہے جو ایسا ہے کون سا عمل ہے جو ایسا نہیں ہے کون سا امتی نے چھوڑنا ہے کون سا امتی نے پکڑنا ہے یہ بھی جماعت صحابہ سے پتہ چلے گا نبی کے صحابہ کرام نبی کے جس عمل کو اپنی زندگی میں لاتے گئے اسے ہم بھی لے آئیں گے جسے انہوں نے چھوڑ دیا اسے ہم بھی چھوڑ دیں گے اس لیے کہ صحابہ سے بڑا نبی کا عاشق پیدا ہی نہیں تو اللہ کے نبی کے صحابہ حجت ہے معیار ہے ایمان کا بھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا عمل کے بھی حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی آمینہ کے لال نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین
یہ صحابہ کرام کے عزت و احترام کی ایک بڑی وجہ ہے۔ پہلی وجہ انتخاب خداوندی، دوسری وجہ نسبت محمدی، تیسری وجہ دین کے عینی شاہد مشن نبوت کے نمائندے، اور اس سے آگے چوتھی وجہ محسنین امت، پانچویں وجہ صحابہ کرام کے احترام کے لازم اور واجب ہونے کی، ان کا ایمان اور عمل کے معاملے میں حجت ہونا اور معیار حق ہونا۔ آئیے چھٹی وجہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ چھٹی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے احترام کے لازم اور واجب ہونے کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ وہ پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے بلند رتبے والے ہیں، وہ افضل ہے، خیر الامت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کے لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امت کے بہترین افراد ہو۔ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال نے فرمایا، مشکات ترمذی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں روایت ہے، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں بہترین ہے، بلند رتبے والے ہیں۔ مشکات شریف جلد اول میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں کانوا افضل هذه الامہ، صحابہ کرام اس امت کے افضل افراد ہیں، ان سے بڑھ کے فضیلت امت میں کسی کی نہیں ہے۔ اور ہو بھی کیسے؟ صحابہ کرام کی افضلیت انبیاء کے بعد اگر جاننا چاہے تو اشاروں میں چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ وہ انبیاء کی طرح انسانیت سے افضل تو نہیں ہے، مگر انبیاء کے بعد سب سے افضل ضرور ہے۔ وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہے، مگر محفوظ مغفور عند اللہ مقبول ضرور ہے۔ ان پہ قرآن اگرچہ اترا تو نہیں ہے، مگر وہ قرآن کے اولین مخاطب اور محافظ ضرور ہے۔ وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجب تو نہیں ہے، مگر اسلام کے اولین ناقل اور شارع ضرور ہے۔ وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ تو نہیں ہے، مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے۔ اور ان سے گناہ کا سرزد ہو جانا تو ثابت ہے، مگر ذمہ میں باقی نہ رہنا یقینی ضرور ہے۔ ان کے قبضہ میں انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے، مگر وہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے۔ تو صحابہ کرام کے احترام کے لازم، اکرام و تکریم کے واجب ہونے کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ وہ خیار الامت ہے، وہ قائدین ملت ہے، وہ زعمائے امت ہے، اور جو عقل مند ہے، جس کی تربیت اچھی ہے، وہ اپنے بڑوں کی بے توقیری نہیں کر سکتا، اپنے بڑوں کی گستاخی نہیں کر سکتا، اپنے بڑوں کی دشمنی اور عداوت کو اپنے دل اور سینے میں جگہ نہیں دے سکتا۔ ہم صحابہ کرام سے محبت اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہماری تربیت ہمارے بڑوں نے اچھی کی۔ ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے انبیاء کے بعد؟ کون کہتا ہے ہم رجال ونحن رجال؟ وہ بھی بندے، ہم بھی بندے، ٹھیک ہے، پر بندوں میں بھی تو فرق ہوتا ہے، بندوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ عباد الرحمن بھی ہوتے ہیں، حزب اللہ بھی ہوتے ہیں، حزب الشیطان بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے کہ بندے سارے ایک جیسے ہیں، پھر تو انبیاء بھی بندے ہیں۔ تو صحابہ کرام ایسے ہیں، بعد والا کوئی ان جیسا نہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی خرچ کرے، صحابی کے سیر آدھ سیر جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کہاں سونا اور چاندی، کہاں جو، کہاں احد پہاڑ، کہاں سیر آدھ سے، فرمایا برابری نہیں۔ کون صحابہ جیسا؟ ہم جنت تلاش کرتے ہیں، جنت صحابہ کو تلاش کرتی ہے۔ ہم اللہ کی رضا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، انہیں رضا کے سرٹیفکیٹ بانٹ دیے گئے۔ کوئی جتنا بڑا عابد و زاہد، متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، ولی اور
इमामुल औलिया क्यों ना हो, वो ये दावा नहीं कर सकता अल्लाह मुझसे राजी है, लेकिन मोहम्मद का बिलाल बाजू लहरा के कह सकता है अल्लाह मुझसे राजी है। अगर कोई पूछे तेरे पास दलील क्या है, वो कहेगा तूने देखा नहीं कुरान में अल्लाह ने सर्टिफिकेट दिया है, सनद उतारी है, टाइटल दिया है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। कोई नहीं कह सकता यकीन से फलाना जन्नती है, अगरचे मोमिन मुखल्लद फिन्नार नहीं होगा, लेकिन किसे दुखूले अव्वली मिलता है, किसे नहीं। कौन कैसे जाता है? अल्लाह फजल फरमाए तो सब गुजर गए, अदल फरमाए तो अड़ गए। लेकिन नबी का हर सहाबी कहेगा, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती व कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना कुल्लुन लिल इहातती अला सबीलिल इफरात। नबी का एक एक सहाबी जन्नती है, क्योंकि हर सहाबी से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है, हर सहाबी से वादा कर लिया है जन्नत का। तो अर्स मैंने ये किया, सहाबाई किराम खयारुल उम्मत है, और बड़ों का एहतराम बड़े दिल वाले करते हैं, बड़ों का एहतराम बड़े दिल वाले करते हैं। इसलिए खयारुल उम्मत होने की वजह से पूरी उम्मत पर सहाबा का एहतराम लाजिम है, उनकी तौकीर वाजिब है। सातवीं वजह क्या है? हमारी शरीयत ने एहतराम सहाबा का दर्स दिया है, हमारे दीन ने एहतराम सहाबा का दर्स दिया है। अल्लाह का कुरान भी यही कहता है। और अगर किसी ने सहाबी के बारे में कोई नाजेबा बात कही, अल्लाह ने न नबी को बोलने दिया न नबी के सहाबा को, अल्लाह खुद बोले हैं, जवाब अल्लाह ने खुद दिया है। और अल्लाह के नबी के फरामीन पढ़ लीजिए, वो भी सहाबा की मोहब्बत का, अकीदत का, एहतराम का दर्स देते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी सहाबी ला तत्तखिजुहुम गरज़न मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फ़यूशिकु अन याख़ुज़हु। जिसने सहाबा से मोहब्बत की मेरी वजह से की, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा मेरी वजह से रखा। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुकामे सहाबा में इसकी बेहतरीन तफसीर करते हैं। फरमाया फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। इस जुमले के दो मतलब है। एक मतलब तो ये, जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है उसको हकीकत में मुझसे मोहब्बत है, फिर मेरे हर महबूब से वो मोहब्बत करता है। दूसरा मतलब ये है, जो सहाबा से मोहब्बत करता है मैं मोहम्मद खुद उससे मोहब्बत करता हूँ। और अगले जुमले के भी दो मतलब है, वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है मेरे बुग़्ज़ की वजह से रखता है। फरमाया इसके भी दो मतलब है। एक मतलब ये, जिसे सहाबा से बुग़्ज़ है हकीकत में उसे सहाबा से नहीं मुझसे बुग़्ज़ है। मेरी मोहब्बत की उनके साथ जब उसने हकीकत देखी तो फिर मेरे बुग़्ज़ की वजह से मेरे प्यारों से बुग़्ज़ रखता है। और दूसरा मतलब ये है, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है मैं रहमतुल लिल आलमीन हो के भी उससे बुग़्ज़ रखता हूँ, वो मेरा भी पसंदीदा है। यही वजह है तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 213 पर हज़रत जाबिर से रिवायत है, उतियन नबिय्यु बि जनाज़ति रजुलिन लियुसल्ली अलैहि। अल्लाह के नबी की खिदमत में एक जनाजे को ला के रखा गया ताकि आप उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाए। फलम युसल्ली अलैहि, हुज़ूर ने नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाई। क़ीला या रसूल अल्लाह मा रअयनाका तरक्ता सलातन अला अहदिन क़ब्ल हाज़ा। अर्ज़ किया गया अल्लाह के रसूल, इससे पहले तो ऐसा मंजर नहीं देखा गया, आज आपने जनाजा पढ़ाने से इनकार क्यों फरमाया? आमिना के लाल फरमाते हैं, इमाम तिरमिज़ी ने लिखा काल, हुजूर ने फरमाया इन्नहु कान युग़ज़िज़ु उस्माना। ये बंदा उस्मान को दिल में बुरा समझता है, इसका दिल मेरे उस्मान के बारे में साफ नहीं है, जिसके नतीजे में अब गज़हुल्लाह, अल्लाह इससे बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह इससे नफरत करते हैं।
اور جو اللہ کا مبغوض ہو اللہ کا رسول اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہے؟ کیسے پڑھا سکتا ہے؟ ایک نقطہ کاش آپ سمجھے، بغض کہتے ہیں کسی کو دل میں برا سمجھنے کو، اس سے اوپر سب اور شتم ہے، کسی کو زبان سے برا کہنا، یہ اوپر کے درجے ہیں۔ اللہ کو دل میں برا سمجھنا بھی برداشت نہیں ہوا۔ رسول اللہ نے حضرت عثمان کو دل میں برا کہنے والے کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، جو زبان سے بک بک کرتے پھرتے ہیں انہیں شفاعت نبی کی کیسے نصیب ہو؟ اور یہ بغض بھی تیسرے خلیفہ کا تھا۔ وہ اپنی آخرت پہ نظر کریں جو پہلے اور دوسرے پہ بھونکتے ہیں۔ یا معافی نہیں ہے، ہو بھی کیسے؟ وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، علم و عمل کے پیکر، زہد و بڑا سراپا، مشن تھا جن کا دین متی کا غلبہ، کتنے غیور اور جری تھے نبی کے صحابہ، شریعت تلقین کرتی ہے ان کے احترام کی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم کسی ایسے بدبخت کو دیکھو جو میرے صحابہ پہ سب کر رہا ہے، انہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، تو کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کتاب الاعتصام للشاطبی میں روایت آتی ہے حضرت معاذ بن جبل سے، حضور نے فرمایا اذا حدث فی امت البدع وشتم اصحابی فلیظہر العالم علمہ، جب میری امت میں بدعتیں پھیل جائے اور میرے صحاب کو گالی دی جانے لگے تو آپ نے فرمایا فلیظہر العالم علمہ، عالم کو چاہیے اپنے علم کے تقاضے پورے کرے، عالم کو چاہیے کتمان علم نہیں اظہار علم کرے، اور صحابہ کی آئینی حیثیت اور حقیقی پوزیشن امت کے سامنے رکھے۔ عالم کو چاہیے ان کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے ان کا ازالہ کرے، جو اعتراضات کیے گئے ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات دے، اور صحابہ کے بارے میں کسی کے دل میں نفرت پیدا نہ ہونے دے، بچائے اور محبت پیدا کرے، ایسی محبت کہ ہر مومن کہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، مولا ہماری بھی مغفرت فرما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سابق اور مقدم ہے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور صحابہ کرام کا بغض اور کینہ ہمارے دلوں میں پیدا نہ کرنا، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اے پروردگار انک رؤوف الرحیم، تجھے تیری رافت و رحمت کا واسطہ دے کے کہتے ہیں ہمارے سینے کو محبت صحابہ کا خزینہ بنا دے۔ شریعت تعلیم دیتی ہے، حضور نے فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو عالم یہ نہیں کرے گا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اللہ کی بھی پھٹکار برسے گی، وَالْمَلَائِکَةُ، اللہ کے فرشتوں کی بھی پھٹکار برسے گی، وَالنَّاسِ اجمعین، اور تمام لوگوں کی اس پہ لعنت ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم صحابہ کرام کی محبت کو عام کریں، صحابہ کرام کی حقیقی پوزیشن واضح کریں، ان کی آئینی حیثیت دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دے تاکہ کوئی بھی صحابہ کے بارے میں بدگمان نہ ہو، ان کے بارے میں زبان دراز نہ ہو، دریدہ دہنی نہ ہو۔ تو صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں، ان کا احترام واجب اور لازم ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جس شریعت کے ہم پیروکار ہیں وہ شریعت ان کے احترام کا درس دے۔ اور آخری وجہ ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں، آخری وجہ یہ ہے، چونکہ اہل بیت بھی اس نشست کے عنوان میں شامل ہے، اور ایک وہم آپ کا میں دور کر دوں، جتنے اہل بیت رسول ہیں سارے صحابی اور صحابیات ہیں، سب صحابی اور صحابیات ہیں، اس لیے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے جس صحابہ کے فضائل بیان ہوئے اہل بیت کے نہیں ہوئے۔
تو اہل بیت کے جتنے افراد ہیں، حضرت خدیجہ سے لے کے حضرت فاطمہ تک، حضرت خدیجہ سے لے کے حضرت فاطمہ تک، حضرت ابو العاص قاسم بن ربیع اموی سے لے کر حضرت علی تک، حضرت علی بن ابو العاص سے لے کر حضرت حسین بن علی تک، سب کے سب حضور کے صحابی، سب کے سب حضور کے صحابی۔ لیکن چلو پھر ایک حوالہ سے میں کچھ ذکر کرنا چاہوں گا، صحابہ کا احترام کیوں ضروری ہے؟ صحابہ کا احترام کیوں ضروری ہے؟ غالباً 8واں نمبر ہے۔ 8ویں وجہ یہ ہے کہ اہل بیت رسول سے محبت کا دعویٰ تب تک سچا ہی نہیں ہوتا جب تک صحابہ کا احترام نہ کیا جائے۔ اہل بیت رسول سے محبت کا دعویٰ تب تک سچا ہی نہیں ہوتا جب تک صحابہ کا احترام نہ کیا جائے، ان کو سلام نہ کیا جائے، وہ بھی عقیدت کا۔ اہل بیت رسول کی محبت کا تقاضا ہے احترام صحابہ، اکرام صحابہ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ 2 واقعات سے آپ اندازہ کیجئے، فقط 2 واقعات سے، اور آپ یہ واقعات جو میں عرض کرنے لگا ہوں ان کو کشف الغمہ، جلاء العیون، بحار الانوار اور دیگر روافض کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت ابو بکر اپنے گھر میں بیٹھے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ نبی کے گھر نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ جوان ہو گئی اور ادھر نبی کا چچا زاد علی بھی جوان ہو گیا، نہ ان کی شادی ہوئی نہ ان کی شادی ہوئی، کیا ہی اچھا ہو اگر ان دونوں کی شادی ہو جائے۔ یہ دل میں خیال آیا، اس خیال کو لے کر حضرت عمر کے دروازے پہ پہنچے، اپنے خیال سے حضرت عمر کو مطلع فرمایا، اور پھر دونوں اس خیال کو اچھا سمجھ کے حضرت علی کے پاس آ گئے کہ علی، ہمارے ارادے میں یہ بات آئی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو، بتائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں بات تو یہ میرے دل میں بھی آتی تھی، لیکن میں اپنی تنگ دستی کی وجہ سے، اپنے فقر اور غربت کی وجہ سے یہ بات ویسے ہی دبا دیتا تھا جیسے دل میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے اگر حق مہر کا مطالبہ کر لیا، میں سمجھتا تھا میں کہاں سے ادا کروں گا، اس وجہ سے خیال میرے دل میں بھی آتا تھا، لیکن میں نے کوئی اس پہ اقدام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت علی سے حضرت ابو بکر عمر نے کہا، پھر نبی سے اگر رشتہ پوچھ لیا جائے فاطمہ کا آپ کے لیے تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت علی کہنے لگے اگر حضور نے حق مہر کا مطالبہ کر لیا تو علی تو غریب اور تنگ دست ہے، علی تو فقر سے لبریز ہے، علی کہاں سے دے گا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا علی، میرے ہوتے ہوئے بھی تجھے مال کا ڈر ہے، میرے ہوتے ہوئے بھی جو ابو بکر علی اور فاطمہ کے نکاح کا مہر اپنے ذمے لے لے، اسے چند کھجور کے پودوں اور ٹہنیوں کی وجہ سے مطعون کرتے ہو، چند کھجوروں کی وجہ سے، اور تم نے دیکھا ہی نہیں، اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا یہ باغ تو اس لیے نہیں دے سکتا کہ پیغمبر نے نہیں دیا، اگر بات مال کی ہے تو ابو بکر کا سارا مال فاطمہ پہ قربان ہے، سارا مال فاطمہ پہ قربان ہے، اور نہ دینے کی وجہ سے ابو بکر پہ تنقید اس وجہ سے بھی نہیں کہ جب حضرت علی خلیفہ بن گئے تھے انہوں نے بھی نہیں لیا تھا، جب حضرت حسن بیٹے خلیفہ بنے تھے انہوں نے بھی اسی فیصلے کو برقرار رکھا تھا جو پہلے نبی نے کیا، پھر اس پہ عمل ابو بکر نے کیا، پھر اسی کو حضرت عمر، عثمان، حتیٰ کہ حضرت علی نے کہا۔ تو پھر اکیلے ابو بکر پہ تان کس وجہ سے ہے؟ تو عرص میں نے یہ کیا، حضرت ابو بکر نے کہا علی اگر حضور نے حق مہر کا مطالبہ کیا تو ابو بکر ادا کر دے گا، چلو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ شیخین کریمین رضی اللہ عنہما حضرت علی کو ساتھ لے کے حضور کے در دولت پہ پہنچے۔ اللہ کے نبی آنے کی وجہ پوچھتے ہیں، بتایا اس لیے آئے ہیں۔ حضور نے رضا کا اعلان فرما دیا، رضا کا اظہار فرمایا، پھر حضرت علی سے فرمایا جاؤ
बाजार में अपनी ज़रा बेच के आओ ताकि निकाह का इंतजाम किया जा सके। ज़रा बेचने के लिए निकले, तकवीनियात को कौन टाल सकता है। इत्तेफाक आगे हजरत उस्मान मिल गए। पूछा अली किधर जा रहे हो? नबी की बेटी से मेरी शादी होने वाली है, मैं इंतजामात के लिए ज़रा बेचने जा रहा हूँ। हजरत उस्मान ने कहा कितने पैसों की बेचोगे? इतनों की। हजरत उस्मान ने ली, पैसे अली के हवाले कर दिए। जब मबीये पे कब्जा हो गया, फिर हजरत उस्मान ने कहा अली अब ये ज़रा मेरी तरफ से आपके लिए हदिया है, इसे भी कबूल फरमा लीजिए। हजरत अली ने पैसे भी पकड़े, ज़रा भी पकड़ी, लेकिन मोहम्मद की खिदमत में पहुंच गए। जालिमों, अबू बकर, उमर और उस्मान से अली को कैसे दूर करो, कैसे दूर करो। जब हुजूर के पास आए, सारा वाकया बताया। अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान को भी दुआएं दी, हजरत अली को भी दुआ दी। और फिर थोड़ा वक्त गुजरा, अल्लाह के नबी ने अपने खादिम हजरत अनस से फरमाया कश्फुल गुम्मा में है, जाओ अब सबको इकट्ठा कर लो। उदौली अबा बकरी व उमरा व उस्माना व अलिया व तलहत व ज़ुबैर, सब आ गए, बुला लिए गए। हुजूर ने खड़े होकर निकाह का खुतबा पढ़ा। खुतबा पढ़ चुके तो फिर अबू बकर उमर की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया अला सुन लो, इन्नी उशहिदुकुम, मैं तुम्हें अपनी बेटी के अली से निकाह का गवाह बनाता हूँ। निकाह हुआ, अब शुरू से आखिर तक देखिए किसके दिल में ख्याल आया कि अली की फातिमा से शादी हो? अबू बकर के दिल में। फिर इसे अमली जामा पहनाने के लिए उमर के पास कौन आया? अबू बकर। फिर हजरत उमर को लेके अली के पास कौन पहुंचा? अबू बकर। फिर दोनों को लेके नबी के पास कौन पहुंचा? अबू बकर। हक महर का मुतालबा करने की सूरत में अदायगी की हामी किसने भरी? अबू बकर ने। और फिर जब ज़रा बेचने के लिए गए, खरीदी किसने? उस्मान ने। वापस की किसने? उस्मान ने। जब निकाह हुआ तो गवाह कौन बने? अबू बकर और उमर। अबू बकर और उमर का एहतराम उनके मर्तबे की वजह से ना सही, अबू बकर और उमर का एहतराम उनके फजाइल की वजह से ना सही, मनाकिब की वजह से ना सही, महासिन की वजह से ना सही, महामिद की वजह से ना सही। हजरत फातिमा के निकाह और बुरके की लाज रख के ही कर लो। हजरत फातिमा के बुरके की लाज रख के ही कर लो कि फातिमा से मोहब्बत के दावे में किस कदर सख्ती है और फातिमा के निकाह के गवाहों से किस कदर अदावत है। तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। हजरत फातिमा से मोहब्बत का दावा करके किस तरह हजरत फातिमा के अली से निकाह के जो असबाब हैं, जो किरदार पेश रहे हैं, जो निकाह के गवाह बने हैं, उनके बारे में जुबान कैसे खुल सकती है। और एक वाकया और अर्ज करके बात खत्म करता हूं। मिरातुल उकूल और दीगर किताबों में लिखा है, बहुत सारियों में लिखा है, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने खिलाफत में ईरान फतह हुआ और उस जमाने में ईरान का नाम फारिस था और इस ईरान को हजरत उमर ने फतह किया था। इस ईरान को किसने फतह किया था? हजरत उमर ने। इसीलिए ईरानियों ने हजरत उमर के कातिल का मिजार बनाया हुआ है, इसलिए कि हजरत उमर ने उस वक्त जो नबी के दीन के दुश्मन थे उनका रगड़ा निकाल दिया था। तो हजरत उमर ने ईरान को फतह किया था। जब ईरान फतह हुआ, मदाइन फतह हुआ, गनीमतें आई, शाह ईरान यज़दजद की बेटी शाहरबानो भी आई। जब शाहरबानो मदीना तैयबा में कसरे खिलाफत में पहुंची तो हजरत उमर की अपनी औलाद भी थी, उमर के अपने बेटे भी थे, हजरत अबू बकर के बेटे भी थे, मगर हजरत उमर बिन खत्ताब ने सबको छोड़कर शाहरबानो का निकाह हुसैन इब्ने अली से किया था। ये कराबत नबुव्वत का लिहाज था, ये कराबत नबुव्वत का पास था, ये कराबत नबुव्वत का एहतराम था। ये मेरा उन्वान नहीं है कि सहाबा व अहले बैत के आपस के ताल्लुकात कैसे मिसाली थे, मगर मैं ये बहुत तफसीली और अहम उन्वान है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने शहजादी शाहरबानो का निकाह अब्दुल्ला बिन उमर से नहीं किया, अपने किसी और बेटे से नहीं किया, अबू बकर के किसी
کسی بیٹے سے نہیں کیا، کسی بدری صحابی سے نہیں کیا، اپنے آپ سے نہیں کیا، نبی کے نواسے علی کے لخت جگر فاطمہ کے نور نظر حضرت حسین بن علی سے کر دیا۔ جب شہر بانوں کا نکاح حسین بن علی سے ہوا، اس نکاح کے نتیجے میں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام علی بن حسین ہے، جسے دنیا امام زین العابدین کہتی ہے۔ یہ امام زین العابدین اس شہر بانوں کے بطن سے پیدا ہوئے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت کے جہاد کے نتیجے میں حضرت حسین ابن علی کی ذات گرامی تک بصورت نکاح پہنچی۔ پھر آگے امام زین العابدین سے امام باقر پیدا ہوئے، پھر ان سے آگے چل کے امام جعفر صادق پیدا ہوئے، پھر آگے چل کے موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، پھر آگے چل کے امام علی رضا پیدا ہوئے، پھر تقی علی پیدا ہوئے، پھر نقی علی پیدا ہوئے، پھر حسن عسکری پیدا ہوئے، جن کو 11واں نمبر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اگر صحابہ کا احترام نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، ان کا اکرام نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کو برحق نہیں مانو گے تو نتیجہ صاف ظاہر ہے، جہاد صحیح نہیں ہوگا۔ اگر عمر کی خلافت صحیح نہیں تو زمانے خلافت کا جہاد بھی شرعی نہیں، جب جہاد شرعی نہیں تو غنیمتیں بھی درست نہیں، جب غنیمتیں درست نہیں تو شہر بانوں سے حسین ابن علی کا نکاح بھی درست نہیں، جب حسین ابن علی سے شہر بانوں کا نکاح درست نہیں تو امام علی بن حسین المعروف زین العابدین کی ولادت بھی صحیح نہیں، جب ولادت امام زین العابدین کی صحیح نہیں تو آگے جو 10 امام کھڑے ہیں وہ سارے کے سارے مشکوک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح خاندان سادات سارے کا سارا مشکوک ہو جاتا ہے۔ اب 2 باتوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، اگر حضرت عمر کی خلافت کو برحق نہیں کہتے تو خاندان سادات کو مشکوک کہنا پڑے گا، اگر خاندان سادات کو صحیح کہتے ہو تو پھر عمر بن خطاب کی خلافت کو برحق ماننا پڑے گا۔ میں نے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا عمر بن خطاب کو برحق مان لو یا پھر خاندان سادات کو مشکوک قرار دے دو۔ الجھا ہے پاؤ یار کا زلف دراز میں، الجھا ہے پاؤ یار کا زلف دراز میں، نو آپ اپنے دام میں سیارہ۔ احترام صحابہ لازمی ہے، توقیر صحابہ واجبی ہے۔ آؤ صحابہ کرام کا احترام ان دلائل کی وجہ سے ہم اپنے لیے لازمی اور ضروری سمجھے۔ اسی میں ہماری دنیا کی نجات بھی ہے، اسی میں ہماری آخرت کی نجات بھی ہے۔ کوئی بدگمانی صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دے، شوق سے ان کا تذکرہ کرے۔ اور میں یہی آپ کو درس دے کے بات ختم کر رہا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔